مسلمانوں آج کے بعد جادو سے نہیں ڈرنا. فقیر مفتی سید محمد عارف شاہ اویسی آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام کو سامنے رکھے ہوئے دنیا بھر کے ہر گھر میں آج کے بعد آپ لوگوں نے جادو سے اور جادوگر سے نہیں ڈرنا. میری نصیحت سن لو, یقین پیدا کرو, یقین پیدا کرے مرد مسلمان کہ تو مغلوب گما ہو گیا ہے. یہ مت سوچو کہ جادو کوئی بہت بڑی طاقت والی چیز ہے, کچھ نہیں ہے. آج اشتہارات میں میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے عامل, بڑے بڑے جادوگر کالے علم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے بنگال کا جادو, کوئی کس کا جادو. میری بات یاد رکھ لو مسلمانوں, اپنے گھروں میں روزانہ سورہ بقرہ کو پڑھنے والے بن جاؤ, قرآن ترتیب سے پڑھنے والے بن جاؤ. تمہارے گھر میں دنیا کا کوئی جادوگر اپنا جادو چلا کے دکھا دے تو مجھے بتانا. اللہ کا پاک کلام ہے, اس کی بہت بڑی طاقت ہے, اس کی بہت بڑی پاور ہے. الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے اس فقیر نے الحمدللہ مقابلہ کیا ہے ایسے لوگوں کا, اور اللہ پاک کی مہربانی سے ایسے لوگوں کو خدا نے ذلیل کیا ہے جن لوگوں کے پاس جادو ہے اور جادو کے زور سے وہ کام کرتے تھے. خدا تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور وہ رسوا ہو گئے, اور اللہ کا پاک کلام الحمدللہ کامیاب ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے, کوئی کسی چلے, کوئی کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں ہے جادو کا توڑ کرنے کے لیے. یہ بھی بات یاد رکھ لیں, آل رسول آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. مسلمانوں غور کرنا, مختلف عامل, مختلف جادوگر, مختلف جادوگرنیاں, حساب کرنے والیاں, ہر وقت کالے علم سے ڈرانے والیاں. ارے کالے علم سے اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ نوری علم جب ہمیں رسول پاک نے عطا کر دیا, ساری دنیا کے جادوگر مل کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے, مدینے اور مکے کے جادوگر مل کر جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہ کر سکے, تو میرے رسول پر اترنے والے اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. قرآن بڑی تاثیر والی چیز ہے. میرے سننے والوں میں سے 90% لوگوں کی وہ آبادی ہے جو میں جن کو جانتا ہوں کہ جن کے گھروں میں آج قرآن نہیں پڑھا جا رہا. سویرے اٹھ کر پانی چھڑکنے کا ٹائم ہے ان کے پاس, فلاں نقش کا پانی ہے, فلاں بابے نے دیا ہے, فلاں سینگ بند ہے, فلاں الٹے سیدھے کام کرنے کا. عورتوں کے پاس بھی ٹائم ہے, مردوں کے پاس بھی ٹائم ہے. اگر کہو کہ یہ 40 دن یہ کام کرنا ہے, 50 دن یہ کام کرنا ہے, سینگ بندنا ہے, فلاں جانا ہے, ادھر کنویں پہ جانا ہے, یہ کام کرنا ہے, سب کام کر لیں گے. لیکن کہو کہ 40 دن میں قرآن ختم کر کے دکھاؤ, تو نہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑ گئے. بعض لوگوں سے میں نے سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ کالے علم کی کاٹ تو بس کالا علم ہی کر سکتا ہے, کالے علم کی کاٹ کوئی نوری علم نہیں کر سکتا. یہ بات عامل قسم کے لوگوں سے میں نے سنی جن کے پاس علاج کے لیے لوگ آتے ہیں. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں ان کے اوپر ہنسنے لگا. مجھے جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ اس قسم کا تصور اور اس قسم کا دماغ بنا ہوا ہے, میں نے کہا قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, وہ کس موقع پر اتری؟ جس وقت جادوگروں نے ہمارے آقا جانے دو عالم, اصل قرآن, اصل ایمان, روح قرآن, جان قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کے ذریعے حملہ کیا. جب یہ حملہ ہو گیا تو اس کے علاج کے طور پر اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی, اور قرآن کے ذریعے اس کا علاج ہو گیا. وہ جادو ناکام ہو گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے, جادو ہار گیا, جادوگر ہار گئے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر جادو کا علم, کالا علم, اس کی کاٹ کالے علم سے ہی ہو سکتی ہوتی, جادو کے ذریعے ہی ہو سکتی ہوتی, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جادوگر کو بلاتے. لیکن قرآن اترا, سورہ فلق اور سورہ ناس اتری, اور اس نے آ کر کالے علم کو کاٹ کے رکھ دیا. پھر زندگی بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ کوئی جادوگر کا جادو چل سکا, نہ کسی نے پھر جادو کیا, مگر حضور پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکا. اور یہ تمام صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کالے علم کی جو کاٹ ہے وہ کالے علم ہی کر سکتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. جس نے یہ بات کہی, کسی عامل نے کہی, کسی شخص نے کہی, وہ بات بالکل غلط ہے. یاد رکھ لو, کوئی کالا علم ہو, کوئی جادو ہو, کوئی ضرر دینے والا علم, کوئی نقصان دینے والا علم, کسی قسم کا بھی کوئی, اول تو ان کو علم کہا ہی نہیں جاتا, وہ جو بھی کسی قسم کے نقصان دینے والی چیزیں ہیں, ان سب کا علاج قرآن مجید میں ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, یہ جو کچھ بھی ہم نے قرآن نازل کیا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, جو کچھ قرآن میں ہم نے نازل کیا, یہ جتنا قرآن بھی ہے, اس میں شفا ہے اور رحمت ہے. لیکن کس کے لیے؟
للمؤمنین، جس کے اندر ایمان ہو، جسے یقین ہو کہ ہاں میرا علاج قرآن کے ذریعے ہوگا، قرآن مجھے شفا بخشے گا۔ جادو کے خلاف، جنات کے خلاف، آسیب کے خلاف، جی بندش کے خلاف، کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی روحانی، کوئی جسمانی، کوئی ذہنی، کوئی اندرونی، اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سے جادو کا اثر دور ہو جائے، آئیے میں جادو توڑنے کا اور جادو کے توڑ کا، یا کسی کے رزق میں بندش ہے اس کے توڑ کا، یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس بیماری کا علاج وہ لوگوں نے کہہ دیا کہ بھی اس کا جادو ہوا ہے، تو وہ اگر جادو توڑنا چاہتا ہے، جادو کا اثر دور کرنا چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت، اس کے لیے میں ایک علاج دیتا ہوں، یہ اس علاج کو میری طرف سے تحفہ قبول کر لیجئے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس پروگرام کی وساطت سے یہ اجازت ہے، وہ خود یہ عمل کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ اس کا فیض جاری ہوگا۔ سنیے، ایک بالٹی کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال لیں، اور اس پانی کو، صاف ستھرا برتن ہو، صاف ستھری بالٹی ہو، اس کے اندر پانی ڈال لیں، اور اس کے اندر ایک چٹکی نمک ڈال لیں، اور لیمن اگر مل جائے کہیں سے، نیبو تو نیبو، ایک نیبو اس کے اندر نچوڑ دیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی 11 بار اس پر پڑھ کر دم کریں، 11 بار سورہ فلق پڑھ کر دم کریں، 11 بار سورہ الناس پڑھ کر دم کریں، اور 111 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کر دم کریں، اور اس کے بعد کوئی سا درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہو، نماز والا درود پڑھیں تو وہ درود شریف 11 بار پڑھیں، پڑھ کر اس پانی پر دم کریں۔ اب اس پانی اس پانی کے اندر کوئی اور پانی مکس کر کے کسی ایسی جگہ بیٹھ کر نہائیں، غسل کریں کہ جہاں باپردہ جگہ ہو، اور وہ پانی گٹر کی نالی میں نہ جائے، گٹر میں نہ جائے، بلکہ وہ پانی کسی سنبھال لے، کسی اور برتن میں بیٹھ کر نہائیں، اور اس پانی کو پھر جو ہے نا آپ کسی پودوں والی گملے میں یا کیاری میں یا کسی پھلواری میں یا کسی چھت پر پھیلا دیں، مگر وہ پانی گٹر میں نہ بہائیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کا غسل اگر 7 غسل کر لیں اسی طریقے سے، تو انشاءاللہ ہر قسم کا کالا جادو، کالا علم، کالی اور سفلی، آسیب، جادو، ٹونا، جن، دیو، بھوت، پری کا جو بھی اثر ہے انشاءاللہ اللہ کے پاک کلام کی برکت سے دور ہو جائے گا، اور آپ کی طبیعت پھولوں کی طرح کھل اٹھے گی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی مہربانی سے آپ محسوس کریں گے کہ ہاں قرآن کی برکت ہمارے بدن کے اندر داخل ہوئی ہے۔ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آتی ہے، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جو تو عطا کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور یا اللہ تو کسی کو روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور فرمایا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی بھی شان والا اپنی شان کے ذریعے تیرے دربار میں کوئی نفع نہیں دلا سکتا۔